السلام علیکم معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں انگارے، مصنف طاہر جاوید مغل، ایپیسوڈ 18۔ انیک شام کو ہی سروے کر آیا۔ اس کی صلاحیتیں اب کھل کر سامنے آ رہی تھیں۔ میں جو کام اسے سونپتا تھا نہایت خوش اسلوبی اور چالاکی سے انجام دیتا تھا۔ داؤد بھاؤ نے یقیناً اپنا ایک ہیرا ہی میرے حوالے کیا تھا۔ انیک نے نہ صرف نائب تحصیلدار سولت کا گھر دیکھ لیا تھا بلکہ یہ بھی جان لیا تھا کہ وہ گاؤں میں ہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک خاص کام اس نے یہ کیا تھا کہ سولت کا موبائل فون نمبر بھی حاصل کر لیا تھا۔ یہ نمبر اسے پٹواری کے ملازم سے مل گیا تھا۔ کام اب اور آسان ہو گیا تھا۔ رات 10:30 بجے میں نے انیک سے کہا کہ وہ تصویروں والا لفافہ سولت ٹوانا کے گھر کی چھت پر پھینک آئے۔ انیک یہ کام کر کے سردی میں ٹھٹھرا ہوا واپس آ گیا۔ 11 بجے کے لگ بھگ میں نے انیک کے نمبر سے سولت کو کال کی۔ دوسری طرف سے ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ شاید اس شخص نے پیگ وغیرہ لگایا ہوا تھا۔ کون؟ اس نے پوچھا۔ تمہارا ایک ہمدرد، میں نے بڑے اطمینان سے کہا۔ سیدھی سیدھی بات کرو، کون ہو تم؟ نہایت خشک لہجے میں کہا گیا۔ سیدھی بات تو یہ ہے کہ ایک بہت سیدھی بات تم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ اس کا تعلق تمہارے بہنوئی پرویز اور اس کی موت سے ہے۔ تمہاری بات میرے پلے نہیں پڑ رہی۔ اور تم ہو کون؟ ذرا چونکے لہجے میں پوچھا گیا۔ میں نے کہا، میرے بارے میں جاننے سے تمہیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، مگر جو بات میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ تمہارے بہت فائدے کی ہے۔ تمہارا بہنوئی ڈکیت سیال کوٹی کے بندوں نے نہیں مارا، اسے ان بندوں کے ذریعے مروایا گیا ہے، اور مروانے والا کوئی اور نہیں، تمہارے مقتول بہنوئی کا بڑا بھائی عالمگیر ہے۔ دوسری طرف چند سیکنڈ خاموشی رہی، پھر لرزاں آواز میں پوچھا گیا، تم اپنے ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ اور اس کا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تمہارے آخری فکرے سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید تمہارے دل کے کسی دور دراز گوشے میں بھی اس طرح کا شک موجود ہے، اور میں تمہیں پورے یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ شک 100% درست ہے۔ عالمگیر نے سیال کوٹی سے ملی بھگت کر کے تمہارے بہنوئی کو مارا ہے اور تمہاری جوان بہن کو بیوہ کیا ہے۔ ایک بار پھر اسی لرزاں آواز میں پوچھا گیا، تم ہو کون؟ خدائی فوجدار۔ چاند گڑی کے کچھ لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، ان میں مولوی جی کا شاگرد طارق، رام پیاری اور وکرم وغیرہ شامل ہیں۔ تو تم وہی پگڑی والے، ڈاٹے والے ہو؟ چلو جو بھی نام دے لو، لیکن میں وہی ہوں، اور جو بات کہہ رہا ہوں پورے ثبوت سے کہہ رہا ہوں۔ کیا ہے ثبوت؟ تصویریں، اور اگر چاہو تو موقع آنے پر باقاعدہ ویڈیو بھی دی جا سکتی ہے۔ تم کن تصویروں کی بات کر رہے ہو؟ وہ تمہارے گھر کی چھت پر گلی والی منڈیر کے پاس سفید لفافے میں پڑی ہیں، ابھی جا کر دیکھ لو۔ مزید تصدیق چاہتے ہو تو عالمگیر کے ساتھی ساکے سے بات کر لو، ذرا مرد بن کر پوچھو گے تو وہ چمچا بھی سب کچھ بتا دے گا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ صبح بڑی سہانی تھی۔ میں کمرے سے باہر ایک کچی منڈیر پر بیٹھا تھا۔ دور تک سبز کھیتوں کے سلسلے تھے، ہریالی پر ہلکا ہلکا کہرا تھا، اور گھاس پر اوس کے قطرے تھے۔ کوپن ہیگن اور لندن وغیرہ میں ایسی تازہ ہوا کا میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ چند ننھی بچیاں اسکول جانے کے لیے میرے پاس سے گزریں تو میری طرف دیکھ کر مسکرائیں اور اشارے سے سلام کیا۔ کیا شگفتہ کلیوں جیسے چہرے، کیا معصومیت تھی۔ وہ گلے میں بستے لٹکائے، ہاتھوں میں لکڑی کی تختیاں لہراتی میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں۔ تو چڑیوں کا ایک جھنڈ بھی فراٹے مار کر زمین سے اڑا اور فضا میں گم ہو گیا۔ یہ لڑکیاں بھی تو چڑیوں کا جھنڈ ہی ہوتی ہیں، اکٹھی دانہ دنکا چگتی ہیں، پھر اڑ جاتی ہیں اور بکھر جاتی ہیں۔ اڑنے اور بکھرنے سے میرا دھیان تاجور کی طرف چلا گیا۔ کیا وہ بھی اڑ کر کسی گھونسلے کی زینت بننے والی ہے اور ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے اوجھل ہونے والی ہے؟ اس سے میری آخری ملاقات کافی مایوس کن رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا
کہ میں جلد از جلد یہاں سے چلا جاؤں اور دوبارہ ادھر کا رخ نہ کروں۔ وہ اس بات پر بھی سیخ پا ہوئی تھی کہ میں نے اس سے اظہار محبت کر دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں بارود کے بہت بڑے ڈھیر کو چنگاری دکھانے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ چنگاری چمک گئی تو یہاں میری اور انیک کی لاشوں کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ چاند گڑی کی زمین ہمیں یوں نگل جائے گی جیسے کبھی ہمارا وجود ہی نہ تھا۔ ڈرانے والا ہمیشہ ڈراتے رہتے ہیں، اور عشق کی راہ میں آگے بڑھنے والے ہمیشہ آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور یہاں تو ڈر کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اگر کوئی مجھے شدید خطرہ محسوس ہوتا تو میں انیک کو فوراً یہاں سے نکال دیتا اور خود چاند گڑی کی زمین میں دفن ہونے کو تیار ہو جاتا۔ اس کی چوڑیوں کی ایک چھنک اور اس کی پیشانی کی ایک جھلک کے لیے میں اپنے جسم میں سینکڑوں کانٹے پرونے کو تیار تھا۔ ایک آواز نے مجھے خیالوں سے چونکایا۔ کوئی دیہاتی زور سے بولا، جلدی کرو، خون نکل رہا ہے، ہڈی بھی باہر آ رہی ہے۔ ایک دوسرا بولا، پیلی کے اندر سے ہی نکل چلو۔ میں نے مڑ کر دیکھا، 7-8 افراد تیز قدموں سے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے لکڑی کی ایک کرسی اٹھا رکھی تھی۔ کرسی پر کوئی لہو لہان حالت میں پڑا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، یہ تاجور کا دعوے دار اسحاق تھا۔ لگتا تھا کہ کچھ لوگوں نے اس کی خوب ٹھکائی کی ہے۔ اس کے چہرے پر نیلگوں ابھار تھے، سر پھٹا ہوا تھا اور ایک بازو شاید ٹوٹ گیا تھا۔ اندازہ ہوا کہ یہ لوگ اسے پہلوان حشمت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اتنے میں انیک بھی کمرے سے نکل کر میرے پاس آن کھڑا ہوا۔ سبحان اللہ، اس نے مطمئن انداز میں کہا، لگتا ہے کہ آپ کی اتاری ہوئی تصویروں نے کام دکھانا شروع کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب بات اور آگے بڑھے گی۔ میں نے کہا، انشاءاللہ۔ مجھے تو جیمز بانڈ کی ایک پرانی فلم یاد آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس میں شان کونری نے ایسے ہی اپنے دو مخالف گروہوں کو آپس میں لڑا دیا تھا اور خود اپنا مطلب حاصل کر لیا تھا۔ یعنی تم مجھے مطلب پرست قرار دے رہے ہو؟ توبہ توبہ، میری یہ جرت! اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ دشمن کی کمزوری اپنی طاقت بنتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اسحاق کی یہ حالت مقتول پرویز کے سسرالیوں نے بنائی ہے اور اس سے اصل بات اگلوا لی ہے۔ اسی دوران میں حق نواز بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی ہم دونوں خاموش ہو گئے تھے۔ حق نواز کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ اس کو ابھی اسحاق کے زخمی ہونے کی خبر نہیں ملی۔ وہ ٹوانوں کی حویلی اور احاطے میں نظر آنے والی ہلچل کی بات کر رہا تھا۔ مجھے کوئی گڑبڑ والی گل لگ رہی ہے انیکے۔ شاید تحصیلدار کی حویلی میں کوئی جھگڑا ہوا ہے۔ وہاں 3-4 تانگے آئے ہیں۔ ان میں سے بری بری شکلوں والے بندے اترے ہیں۔ ان میں بہت سوں کے پاس ہتھیار بھی ہیں۔ ہلچل کا پتہ چل رہا ہے۔ انیک نے پوچھا، کیا تحصیلدار کی کسی سے دشمنی وغیرہ بھی ہے؟ چھوٹی موٹی دشمنیاں تو ہوتی ہی ہیں، بڑی دشمنی تو اسی بندے سے ہو سکتی ہے جس نے تحصیلدار کی بہن کو بیوہ کیا ہے۔ میرا مطلب ہے پرویز کو قتل کرنے والا سجاول سیالکوٹی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو سجاول سیالکوٹی کا کوئی کھوج کھرا لگ گیا ہو اور اب وہ اس پر حلہ بولنے جا رہے ہوں۔ وہ بیچارہ نہیں جانتا تھا کہ سیالکوٹی کا کھوج ملنا اتنا آسان نہیں۔ ہاں، سیالکوٹی کے کچھ ساتھیوں کا پتہ ٹوانوں کو چل گیا ہے، اور وہ ساتھی اس گاؤں کے کرتا دھرتا عالمگیر وغیرہ ہی ہیں۔ انیک نے حق نواز سے کہا، حشمت پہلوان کی طرف جاؤ، وہاں کچھ لوگ زخمی ساکے کو لے کر گئے ہیں، پتہ کرو کیا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ حق نواز کی واپسی 15-20 منٹ کے بعد ہوئی۔ اس نے حیرت زدہ لہجے میں بتایا، بڑی بری خبریں ہیں۔ تحصیلدار صاحب اور ان کے 2 ساتھی فجر کے وقت ساکے کو اس کے گھر سے اٹھا کر لے گئے تھے۔ اپنے ڈیرے پر جا کر انہوں نے اس کی بڑی چنگی مرمت کی ہے۔ پتہ نہیں کہ کس طرح کا شک تھا ان کو اس پر۔ عالمگیر کے 2 ملازم ساکے کو چھڑانے کے لیے ڈیرے پر گئے تو ان کو بھی چپیڑیں ماری گئیں۔ اچانک گاؤں کے وسطی حصے کی طرف سے فائرنگ کی زوردار آواز آئی۔ یہ آٹومیٹک رائفل کا ایک کڑاکے دار برسٹ تھا۔ پرندے درختوں سے اڑ گئے۔ میرے عین سامنے سے 2 بکریاں بدک کر کھیتوں میں گھس گئیں۔ رائفل کے پہلے برسٹ کے بعد چند سنگل فائر ہوئے
اور پھر ایک دم جیسے کسی سیلاب کا بند ٹوٹ گیا، اندھا دھند فائرنگ ہونے لگی، چھوٹے بڑے ہتھیار آزادانہ استعمال ہو رہے تھے۔ یا اللہ خیر، ملازم حق نواز نے ڈرے ڈرے لہجے میں کہا۔ اس دوران میں حق نواز کی بیوی نذیرہ بھی چلاتی ہوئی باہر نکل آئی۔ ہائے میں مر گئی، ہائے ربا، کیا وہ مرن جوگے پھر آ گئے ہیں؟ اس کا دھیان یقیناً ڈاکوؤں کے حملے کی طرف چلا گیا تھا۔ 4-5 مسلح گھڑ سوار انتہائی تیزی سے گھوڑے بگاتے عالمگیر کے ڈیرے کی طرف سے آئے اور گاؤں میں داخل ہو گئے۔ ان کے عقب میں ایک تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی اچھلتی کودتی آ رہی تھی۔ اس میں بھی 10-15 افراد سوار تھے، کچھ کے ہاتھ میں رائفلیں اور کچھ کے ہاتھ میں کلہاڑیاں تھیں۔ یہ لوگ بھی گھڑ سواروں کے پیچھے لپکتے ہوئے گاؤں کے وسطی حصے کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے مانی خیز نظروں سے انیک کی طرف دیکھا۔ وہی ہو رہا تھا جس کی توقع تھی۔ دفعتاً ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور زینب گرتے گرتے بچی۔ آواز اتنی شدید تھی کہ ایک گھوڑی رسہ تڑا کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ دھماکہ ڈیرے سے تقریباً 100-150 قدم کے فاصلے پر سنائی دیا تھا۔ یہ دستی بم کا دھماکہ تھا۔ میں نے بہت سی دھول اور گرد و غبار فضا میں بلند ہوتے دیکھا۔ اس گرد و غبار میں کسی ٹوٹے ہوئے دروازے یا کھڑکی وغیرہ کے ٹکڑے بھی تھے۔ دھماکے کے فوراً بعد تابڑ توڑ فائرنگ ہونے لگی۔ میں نے رسہ توڑوانے والی گھوڑی کو گرتے اور تڑپتے ہوئے دیکھا۔ مطلب تھا کہ لڑائی کا دائرہ پھیل رہا ہے۔ ہم لپک کر کمرے کے اندر چلے گئے۔ پورے گاؤں میں تہلکہ سا مچا ہوا تھا۔ قریبی میدان میں کچھ بچے ربڑ کی گیند سے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ وہ بھی ڈر کر بھاگے۔ یقیناً ان میں سے بہت سو نے یہی سمجھا تھا کہ شاید پھر سیالکوٹی کے گھڑ سواروں نے ہلہ بول دیا ہے۔ بچوں کا ڈر کر چاروں طرف سے بھاگنا اور چلانا ایک دلدوز منظر تھا۔ ایک بچے کی ٹانگ میں گولی لگی، مگر ایک بڑی عمر کا لڑکا اسے سہارا دے کر گھسیٹتا ہوا ایک گھر میں گھس گیا۔ فائرنگ مسلسل جاری تھی۔ حق نواز نے دہشت زدہ آواز میں کہا، سمجھ نہیں آ رہی کہ اس گاؤں میں کیا ہو رہا ہے۔ انیک نے پرخیال لہجے میں کہا، لگتا ہے دونوں طرف کے لوگ مورچہ بند ہو کر فائرنگ کر رہے ہیں۔ پولیس کہیں نظر نہیں آ رہی۔ ایسے موقعوں پر یہاں کی پولیس نظر آتی بھی نہیں۔ یہ پولیس تو ہم جیسے غریبوں کو چھتر مارنے کے لیے رہ گئی ہے۔ فائرنگ کا دائرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ لوگ گھروں میں دبک کر رہ گئے تھے۔ جو کھیتوں کھلیانوں میں تھے انہوں نے وہیں پر دبکے رہنے میں عافیت سمجھی تھی۔ اسی دوران میں دستی بموں کے 2 اور زوردار دھماکے ہوئے۔ ان دھماکوں کے فوراً بعد کہیں آگ لگ گئی۔ گاڑھا سیاہ دھواں فضا میں بلند ہونے لگا۔ ہم نے دیکھا گاؤں کی طرف سے 2 زخمی افراد دوڑتے ہوئے کھیتوں کی طرف آئے، لیکن ابھی وہ ہمارے ڈیرے سے کافی دور تھے کہ ان کے عقب میں 3 مسلح افراد نمودار ہوئے۔ انہوں نے 222 اور 7mm رائفلوں سے بے دریغ بریسٹ چلائے۔ ایک زخمی تو جان بچا کر کھیتوں میں گھس گیا، دوسرا وہیں مردہ گھوڑی کے پاس گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مرنے والا عالمگیر کے ساتھیوں میں سے تھا۔ اب اس بات میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی کہ مقتول پرویز کے سسرالی اور عالمگیر کا گروہ پوری شدت کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے ہیں۔ اچانک مجھے کہیں پاس سے کسی بچے کے رونے چلانے کی آوازیں آئیں۔ انیک اور حق نواز نے بھی یہ آوازیں سن لی۔ لگتا ہے آواز سامنے والے کنویں سے آ رہی ہے، حق نواز نے کہا۔ کون ہو سکتا ہے؟ انیک نے پریشانی ظاہر کی۔ شاید بھاگتے ہوئے کوئی بچہ کنویں میں گر گیا ہے۔ بچہ مسلسل دلدوز انداز میں چلا رہا تھا۔ ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، انیک نے کہا۔ لیکن کیسے؟ سامنے فائرنگ ہو رہی ہے، حق نواز بولا۔ کچھ دیر بعد بچہ خاموش ہو گیا۔ یوں لگا جیسے وہ بے ہوش ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پھر چلانے لگا۔ اچانک میرے پورے جسم میں ایک تیز سنسناہٹ دوڑ گئی۔ مجھے لگا یہ آواز میرے لیے نئی نہیں ہے، یہ تاجور کے چھوٹے بھائی کی آواز ہے۔ اگلے 2-4 منٹ میں میرا یہ شک یقین میں بدل گیا۔ کنویں میں گرنے والے بچے کی مدد کرنے کے لیے میں پہلے ہی پر تول رہا تھا، مگر اب مجھے فیصلے تک پہنچنے میں بالکل بھی دیر نہیں لگی۔ انیک بھی میرے تاثرات سے جان گیا کہ میں کچھ کہنا یا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے حق نواز سے کہا، نواز بھائی، اپنی دونوں بکریوں کو اندر باندھ دو،
کہیں گوڑی کی طرح ان کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ حق نواز باہر نکلا تو میں نے سرگوشی میں کہا، انیک مجھے شک ہو رہا ہے کہ کنویں میں گرنے والا بچہ تاجور کا بھائی چھوٹو ہے، مگر کرکٹ کھیلنے والے بچوں میں مجھے وہ تو نظر نہیں آیا۔ ان دونوں بھائیوں کو تو گاؤں کے بچے اپنے ساتھ کھیلنے ہی نہیں دیتے، لیکن جو بھی ہے وہ بچہ تو ہے، ہمیں مدد کرنی چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، انیک نے کہا۔ انیک نے حق نواز سے کہہ کر ایک لمبا رسا منگوا لیا۔ میں کمرے سے نکلا اور پیٹ کے بل رینگتا ہوا کنویں کے کنارے پہنچ گیا۔ بھینسوں کے لیے استعمال ہونے والے رسے کو گرا دے کر لمبا کیا گیا تھا۔ بہرحال اس طویل رسے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑی۔ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے لوہے کے چکور ڈبوں کا ایک بیضوی دائرہ سا کنویں کے اندر جاتا تھا۔ پنجابی میں ان ڈبوں کو ٹنڈیں کہا جاتا ہے۔ کنواں چونکہ بند تھا، اس لیے ٹنڈوں کا یہ سلسلہ بھی بے حرکت تھا۔ میں نے گہرائی میں جھانکا۔ تقریباً 15 فٹ نیچے پانی چمک رہا تھا، اور اس پانی میں لہو لہان بچہ سینے تک ڈوبا ہوا مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ یہ چھوٹو ہی تھا، اسفند عرف چھوٹو۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنے ننھے منھے ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور پورے زور سے پکارا، گونگے بھائی، گونگے بھائی۔ میں نے اوندے لیٹے لیٹے ہاتھوں کے اشارے سے اسے تسلی دی اور آہنی ڈبوں کی لڑی کا سہارا لیتے ہوئے نیچے اترا۔ میرا حوصلہ اور اطمینان دیکھ کر اسفند کی دہشت میں بھی تھوڑی سی کمی واقع ہوئی۔ میں جو ہی نیچے پہنچا وہ مجھ سے کسی چھپکلی کی طرح چمٹ گیا۔ زیادہ چوٹ اس کے ایک پاؤں اور سر پر آئی تھی۔ پانی یخ بستا تھا۔ وہ خوف اور سردی کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کی شلوار قمیض جسم سے چپک کر رہ گئی تھی۔ میں نے اسے پشت پر سوار کیا اور اشاروں میں سمجھایا کہ وہ اپنی ٹانگیں مضبوطی سے میری کمر کے گرد لپیٹ لے اور بازو گلے میں ڈال لے۔ مزید احتیاط کے طور پر میں نے رسے کا ایک ٹکڑا بھی اپنے اور اس کے گرد کس دیا۔ میں آہنی ڈبوں کے سہارے اوپر چڑھنے لگا تو مجھے پانی میں اسفند کا کرکٹ بیٹ تیرتا نظر آیا۔ میں نے وہ بھی اٹھا کر رسے کی بندش میں اڑس لیا۔ فائرنگ کی خوفناک آوازیں کرب و جوار کو مسلسل لرزا رہی تھیں۔ میرے خیال میں کنویں سے نکلنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا نکل کر ڈیرے کے کمرے تک پہنچنا تھا۔ بہرحال یہ دونوں کام خوش اسلوبی سے ہو گئے۔ کنویں سے نکل کر میں نے نرم و نازک اسفند کو اپنی اوٹ میں لیا اور جھک کر بھاگتا ہوا چار دیواری تک پہنچ گیا۔ انیک نے ہم دونوں کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ اسفند عرف چھوٹو مسلسل رو رہا تھا۔ ہم نے اسے چارپائی پر لٹایا۔ اس کا پاؤں بری طرح چھل گیا تھا اور اس میں سخت قسم کی موچ بھی آ گئی تھی۔ کنویں کا آہنی ڈبہ لگنے کی وجہ سے اس کے سر پر بھی گہری چوٹ آئی تھی اور خون رس رہا تھا۔ انیک نے چولہے کی راکھ سے سر کے زخم کا خون بند کیا۔ میں نے پاؤں پر پٹی باندھی۔ وہ مسلسل باجی اور امی کو پکار رہا تھا۔ یقینی بات تھی کہ اس کے گھر والے بھی سخت پریشان ہوں گے۔ انیک نے حق نواز سے کہا، دین محمد صاحب کو اطلاع دینا بہت ضروری ہے، وہ بہت پریشان ہوں گے۔ لیکن باہر کیسے نکلا جائے؟ ہر طرف گولیاں چل رہی ہیں۔ حق نواز نے کہا، میں شہر سے ایک موبائل فون لایا ہوں اور میرا خیال ہے کہ دین محمد صاحب کے پاس بھی ایک فون ہے، اس پر کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ انیک نے کہا، ہاں، مالک کے فون کا نمبر تو میں نے ادھر دیوار پر لکھا ہوا ہے، حق نواز نے بتایا۔ انیک اور حق نواز نے کوشش کی۔ قسمت اچھی تھی، وہ رابطہ کرنے میں کامیاب رہے۔ دوسری طرف سے تاجور نے ہی بات کی۔ وہ یقیناً رو رہی تھی۔ باقی گھر والوں کا بھی بہت برا حال تھا، لیکن جب انیک نے انہیں بتایا کہ اسفند بالکل خیریت سے ہے اور ڈیرے پر ہمارے ساتھ ہے تو ان کی جان میں جان آئی۔ وہ بڑی پرخطر شام تھی۔ چاند گڑی میں جیسے غیر اعلانیہ کرفیو لگ گیا تھا۔ گاہے بگاہے فائرنگ کی آواز بھی آنے لگتی تھی۔ خبریں آ رہی تھیں کہ دونوں طرف کے لوگ مورچہ بند ہیں اور کم از کم 8 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 3-4 لاشیں ابھی تک کھلی جگہ پر پڑی تھیں اور کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آگے بڑھ کر انہیں اٹھائے۔ ان میں سے ایک لاش عالمگیر کے اسی ساتھی کی تھی جسے تحصیلدار ٹوانا کے ساتھیوں نے 222 رائفل کا برسٹ مارا تھا۔ یہ سب کچھ دہلا دینے والا تھا۔
اسفند متواتر درد سے کراہ رہا تھا اور باجی کے پاس جانے کی ضد کر رہا تھا۔ رات تک اسے تیز بخار بھی ہو گیا۔ میں مسلسل اس کی تیمارداری میں لگا ہوا تھا۔ میں نے اسے پین کلر کھلائی اور اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھیں۔ تاجور کا فون 2 دفعہ مزید آیا۔ وہ اسفند سے بات کرنا چاہتی تھی۔ انیک نے ایک دفعہ اسفند سے اس کی تھوڑی سی بات کرائی اور پھر میرے اشارے پر کال منقطع کر دی۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اسفند تفصیل سے اپنی تکلیف کا ذکر کر کے گھر والوں کو مزید پریشان کرے۔ اس بیچارے کا پاؤں سوج کر کپا ہو گیا تھا اور سر کا زخم بھی تکلیف دے رہا تھا۔ وہ نیم غنودگی میں گاہے بگاہے بڑبڑانے لگتا تھا۔ ڈاکو آ گئے، گولی مار دیں گے، گولی مار دیں گے۔ رات گئے پولیس کی باری نفری 3-4 گاڑیوں پر چاند گڑھی پہنچ گئی۔ پولیس کی آمد سے ذرا پہلے شدید فائرنگ ہوئی، لیکن پھر یہ سلسلہ رک گیا۔ صبح حالات کچھ بہتر نظر آئے۔ وہ لاش بھی ہٹائی جا چکی تھی جو کل ہمیں کھڑکی سے نظر آ رہی تھی۔ اسفند کو پاؤں کی چوٹ سخت تکلیف دے رہی تھی۔ انیک گیا اور پہلوان حشمت کو بلا لایا۔ پہلوان کے پاس گاؤں کے بارے میں تازہ ترین خبریں موجود تھیں۔ اس نے کہا عالمگیر اور سولت ٹوانا دونوں گرفتار ہو گئے ہیں۔ دونوں طرف کے 15-20 اور بندے بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ پولیس نے دونوں طرف کے لوگوں کے ہتھیار بھی جمع کر لیے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دونوں پارٹیوں کے 8 بندے جان سے گئے ہیں۔ زخمی ہونے والے بھی 20 کے لگ بھگ ہیں۔ سچ کہوت ہیں بھیا، خدا کی تلوار بے آواز ہووت ہے۔ لیکن یہ ہوا کیسے حشمت بھائی؟ انیک نے انجان بن کر پوچھا۔ جب لوگ طاقت کے نشے میں حد سے بڑھ جاوت ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہووت ہی ہے۔ عالمگیر اور ٹوانا دونوں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کیڑوں مکوڑوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ اب یہ آپس میں ہی بھیڑ بیٹھے ہیں۔ مگر یہ سب ہوا کیسے حشمت بھائی؟ کوئی وجہ تو بنی ہوگی۔ یہ سب یاسر احمد کا کیا ہوا ہے۔ حشمت نے بڑے معاملہ فہم انداز میں کہا۔ یاسر احمد؟ یہ کون ذات شریف ہے؟ انیک نے پوچھا۔ تم اس گاؤں کے ناہی ہو، اس لیے اسے ناہی جانت ہو۔ پورا گاؤں اس کو جانت ہے۔ کھاتے پیتے زمیندار گھر کا ہے، بڑا جیدار بندہ ہے، کچھ عرصہ فوج میں بھی رہا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے حشمت بھائی؟ آج کل جو کچھ یہاں چاند گڑھی میں ہو رہا ہے وہی کر رہا ہے۔ پہلے تو لوگوں کو صرف شک تھا، پر اب یقین ہو گیا ہے۔ اس نے رام پیاری اور وکرم کی جان مارواڑیوں سے بچائی تھی۔ اپنے پلے سے رقم دے کر مولوی جی کی بچی کو شہر بھی اسی نے بھجوایا ہے۔ اب عالمگیر اور ٹوانا کا بیڑا غرق بھی وہی کر رہا ہے۔ آپ اس کالی پگڑی والے کی بات کر رہے ہیں؟ انیک نے ذرا حیران ہو کر پوچھا۔ حشمت نے اپنا تربوز جیسا سر بڑے یقین کے ساتھ اس بات میں ہلایا۔ یہ یاسر ہی ہے، 100% یاسر ہی ہے۔ کوئی 1 سال ہو گیا ہے۔ وہ گاؤں سے غائب ہو گیا تھا، مگر سب جانت تھے کہ وہ گاؤں کے آس پاس ہی کہیں ہے اور گاؤں کے حالات کے بارے میں خبر رکھت ہے۔ انیک نے کنکھیوں سے میری طرف دیکھا۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ میں نے جو کچھ کیا تھا اس کا کریڈٹ یہاں کسی یاسر نام کے بندے کو دیا جا رہا تھا۔ بہرحال مجھے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ میں جو کچھ کر رہا تھا بے لوث کر رہا تھا، اور اس کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ یہ کہ تاجور کی مشکل ختم ہو جائے۔ یاسر نامی اس بندے کے بارے میں انیک نے پہلوان حشمت سے تفصیل پوچھی تو اس نے اپنے مخصوص انداز میں جو کچھ بتایا وہ مختصراً یوں تھا۔ FA میں فیل ہو جانے والے ایک لڑکے نے اپنے باپ کی جمع پونجی سے گاؤں میں ہی کریانے کی ایک دکان کھولی تھی۔ اس نے دن رات محنت کر کے یہ دکان چلا لی۔ چاند گڑھی کے باہر سے بھی لوگ اس کے پاس سودا سلف لینے کے لیے آنے لگے۔ اسی دوران میں عالمگیر کے کچھ چمچوں نے بالے نامی اس لڑکے کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس کی دکان سے مفت بوتلیں اور سگریٹ وغیرہ پینے لگے۔ بالا پہلے تو برداشت کرتا رہا، لیکن جب کام حد سے بڑھا تو اس نے بڑی عاجزی کے ساتھ دبے لفظوں میں منع کر دیا۔ عالمگیر کے چمچے انکار سننے کے عادی ہی نہیں تھے۔ انہوں نے بالے کو بری طرح مارا پیٹا، اور یہیں پر بس نہیں ہوا۔
اس بیچارے کو حکم دیا کہ اب وہ خود بوتلیں اور سگریٹ وغیرہ ڈیرے پر پہنچایا کرے۔ لوگوں نے بالے کو سمجھایا کہ وہ چوں چرا نہ کرے، اسی میں اس کی خیریت ہے، مگر ہونی ہو کر رہتی ہے۔ ایک دن بالے کو پھر کسی بات پر عالمگیر کے چمچے ساکے کا تھپڑ سہنا پڑا۔ وہ آنسو بہاتا ہوا یاسر کے پاس پہنچا۔ بالے کی ماں یاسر کے گھر میں برتن وغیرہ دھوتی تھی۔ یاسر بھی اس سارے معاملے سے باخبر تھا۔ وہ آگ بگولا ہو کر اٹھا اور بالے کے ساتھ عالمگیر کے ڈیرے پر پہنچا۔ اس روز وہاں زبردست لڑائی ہوئی، چاقو چلے اور فائرنگ بھی ہوئی۔ یاسر نے مفت خوری کرنے والے ایک چمچے کی دونوں ٹانگیں توڑ دیں۔ ایک چمچہ جان بچانے کے لیے بھاگا اور چھت سے کود گیا۔ بھینسوں کے لیے گاڑا گیا، ایک کھونٹا اس کے سینے میں لگا اور وہ وہیں دم توڑ گیا۔ مرنے والا پورے گاؤں کے لیے ایک ویلن کی طرح تھا۔ بہرحال یہ قتل کا کیس بن گیا تھا۔ یاسر بالے سمیت موقع سے فرار ہو گیا اور وہ اب تک فرار ہی تھا۔ یہ رویداد سنگین اور دلچسپ تھی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ چاند گڑی والے دل ہی دل میں یاسر نامی اس بندے کے کردار کو سراہتے ہیں۔ اب ان میں سے اکثر یہ سوچنے لگے تھے کہ چاند گڑی میں ڈاٹے والا جو شخص نظر آ رہا ہے وہ ہو نہ ہو یاسر ہی ہے۔ پہلوان حشمت نے کہا، جہاں تک میری سی آئی ڈی کام کرت ہے۔ یاسر نے بڑی ہوشیاری سے سجاول سیال کوٹی اور عالمگیر کی کچھ تصویریں اتاری ہیں۔ ان تصویروں میں وہ دونوں اکٹھے موج میلہ کر رہے ہیں۔ اس موج میلے سے یہ بات ثابت ہوت ہے کہ دونوں میں ملی بھگت ہے، اور پرویز کا قتل بھی اسی ملی بھگت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب پرویز کے سسرالی پنجے جھاڑ کر عالمگیر پر چڑھ دوڑے ہیں۔ ہماری گفتگو جاری ہی تھی کہ دین محمد صاحب وہاں پہنچ گئے۔ اسفند چارپائی پر سویا ہوا تھا۔ دین محمد نے اسے سینے سے لگایا، چوما۔ وہ اس کی چوٹیں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ حشمت نے اسفند کے پاؤں کی بڑی اچھی طرح مرہم پٹی کر دی تھی۔ اس نے کہا، بھائی دین محمد، آپ گھبرائیں نہیں، ہڈی کو کچھ نہ ہی ہوا، فقط ٹخنے میں موچ آئی ہے۔ انشاءاللہ 3-4 پٹیوں میں بالکل ٹھیک ہو جاوے گا۔ سر کا زخم بھی اب بہتر ہے، لیکن یہ چوٹیں اسے لگیں کس طرح؟ دین محمد نے پوچھا۔ انیک نے میری طرف دیکھا، پھر مؤدب انداز میں بولا، مالک اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اسفند کو کچھ زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ یہ کنویں میں گر گیا تھا۔ کنویں میں؟ دین محمد کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ جی مالک، حق نواز نے کہا۔ جب گولیاں چلنا شروع ہوئیں تو میدان میں کھیڑنے والے منڈے ڈر کر بھاگے۔ اپنا اسفند بھی بھاگا اور کیچڑ میں پھسل کر اندر گر گیا۔ دین محمد نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا، پھر لرزاں آواز میں بولے، پھر نکالا کس طرح؟ حق نواز نے میری طرف دیکھا اور ساری رویداد کہہ سنائی۔ بتایا کہ کس طرح میں نے فائرنگ کے دوران میں کنویں تک گیا اور اسفند کو نکالا۔ دین محمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے بے ساختہ آگے جھک کر مجھے اپنے ساتھ لگایا اور میرا سر چوما۔ پھر انہوں نے دوبارہ اسفند کو اپنے ساتھ لپٹایا اور اس کی پیشانی اور گالوں پر بوسے دینے لگے۔ وہ اور حق نواز زخمی اسفند کو گود میں اٹھا کر گھر لے گئے۔ میں اور حشمت وہیں ڈیرے پر رہے۔ انیک اور حشمت میں گاؤں کے بدلے ہوئے حالات کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ حشمت کا خیال تھا کہ عالمگیر اور اس کے قریبی ساتھیوں کے گرفتار ہونے سے عام لوگوں کا خوف کم ہوا ہے، اور اب ہو سکتا ہے کہ مولوی جی کے حادثے والے معاملے پر بھی بات ہونے لگے اور غائب ہو جانے والے مؤذن لڑکے کا کھوج بھی سرگرمی سے لگایا جائے۔ پہلوان حشمت کا یہ قیافہ چوتھے پانچویں دن بالکل درست ثابت ہو گیا۔ اس دن مولوی جی کی نوجوان بیوہ پروین شہر سے گاؤں آئی تھی۔ بچی زینب ابھی تک ہسپتال میں داخل تھی اور اس کا علاج بڑی کامیابی سے جاری تھا۔ پروین اپنا اور بچی کا کچھ سامان وغیرہ لینے کے لیے ایک دن کے لیے آئی تھی۔ دوپہر کو میں ٹریکٹر کا ڈیزل لینے کے لیے ڈیپو کی طرف گیا تو مسجد کے قریب شور سنائی دیا۔ نئے امام صاحب کے علاوہ دیگر کئی افراد بھی دروازے کے قریب جمع تھے۔ ایک چادر پوش عورت بلند آواز میں بول رہی تھی۔ میں ٹریکٹر سے اتر کر موقع پر پہنچا۔ عورت کی صرف پیشانی اور آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔
لیکن میں نے پہچان لیا وہ مولوی جی کی بیوہ ہی تھی۔ وہ ہجانی انداز میں چلا رہی تھی، میں اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہی ہوں، زینب کا یہ حال کرنے والا وہ خبیث عالمگیر ہے، اسی ظالم نے مولوی جی کی جان لی ہے، اسی نے لی ہے۔ اس کی آواز بیٹھ گئی، لیکن وہ اپنے جسم کی پوری قوت جمع کر کے چلاتی رہی، وہی ہے مجرم، مولوی جی نے ایک دن پہلے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، وہ جانور ہے، درندہ ہے، وہ زینب کو نشہ پلاتا رہا ہے، اس کے ساتھ بری حرکتیں کرتا رہا ہے، اس بدبخت کو اللہ نے موقع نہیں دیا، ورنہ پتہ نہیں وہ کیا کر گزرتا۔ اپنا بھید کھلنے کے ڈر سے اس نے مولوی جی کی جان لی ہے، میں اس کے خلاف گواہی دوں گی، ہر جگہ گواہی دوں گی۔ وہ پکار رہی تھی اور اس کی آواز جیسے پورے چاند گڑی میں گونج رہی تھی۔ امام صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ ہمیں تمہارے ساتھ پوری ہمدردی ہے بیٹی، لیکن الزام کے ساتھ ثبوت بھی چاہیے ہوتے ہیں میرے پاس ثبوت۔ ڈاکٹروں نے پوری رپورٹ دی ہے، زینب کو جو نشہ دیا جاتا رہا ہے اس میں سانپوں کا زہر ہے اور یہ پیر ولایت کی کارستانیاں ہیں۔ میں اس کے خلاف بھی پرچہ کٹواؤں گی، اور زینب سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا، وہ خود گواہی دے گی اس بدبخت عالمگیر کے خلاف۔ لوگ چیمگوئیاں کر رہے تھے، سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے، ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ ان میں سے زیادہ تر پروین کے ہم نوا ہیں، اس کی بات کو درست سمجھ رہے ہیں۔ چاند گڑی کے لوگوں پر سے جمود ٹوٹنا شروع ہو گیا تھا، ان کے دل کی آوازیں ان کے ہونٹوں تک پہنچنا شروع ہو گئی تھیں۔ جمود ایسے ہی ٹوٹا کرتے ہیں، خوف کے سائے ایسے ہی سمٹا کرتے ہیں۔ جب جبر و ستم کی سیاہ چٹان میں دراڑیں پڑتی ہیں تو عوامی غیظ و غضب کا سیلابی پانی اسی طرح ان دراڑوں میں گھستا ہے اور چٹانوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہے۔ اس شام میں نے خود کو بہت پرسکون محسوس کیا۔ اسی گلابی شام میں سبز کھیتوں کے کنارے کنارے دور تک چلتا گیا، پرندوں کی چہکاریں، مویشیوں کے گلے کی گھنٹیاں، رہٹ کے چلنے کی آوازیں میرے کانوں میں کسی موسیقی کی طرح گونجتی رہیں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، اے کوپن ہیگن والو، مشینوں کے شور اور گاڑیوں کے دھوئیں میں زندہ رہنے والو، آؤ میرے دیس کی اس خوش رنگ شام کو دیکھو اور محسوس کرو زندگی کا اصل حسن کہاں ہے، تمہارے نائٹ کلبوں کے تھرکتے جسموں میں، یا اس پگڈنڈیوں پر قطار میں جاتی ہوئی دیہاتی دوشیزاؤں کے لہراتے آنچلوں میں۔ آج میں تاجور کی طرف سے بھی بہت مطمئن تھا۔ اس کا دعوے دار اسحاق عرف ساکا سولت ٹوانا کے ہاتھوں شدید زخمی اور ذلیل ہو کر ہسپتال میں پڑا تھا، اور اس کی شادی خانہ بربادی کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ یہ بات بھی عین ممکن تھی کہ وہ عالمگیر کے ساتھ ہی مولوی جی کے قتل والے کیس میں پھنس جاتا۔ یہ لوگ وہی کچھ کاٹ رہے تھے جو انہوں نے بویا تھا۔ رات کا کھانا شام کے 1 گھنٹے بعد ہی کھا لیا جاتا تھا۔ ڈیرے کے کمرے میں لالٹین کی روشنی تھی، میں، انیک، سولنگی اور حق نواز اکٹھے ہی کھانا کھا رہے تھے۔ آلو گوبھی کا چٹپٹا سالن تھا، ساتھ میں دودھ کی نمکین لسی تھی۔ حق نواز کی بیوی نذیرہ گرم گرم روٹیاں اتار کر لا رہی تھی۔ کھانے کے ساتھ ساتھ دوپہر والے واقعے پر بھی بات ہو رہی تھی، اور مولوی جی کی بیوہ کی انکشاف انگیز باتوں پر تبصرہ ہو رہا تھا۔ سولنگی نے بڑا سا لقمہ منہ میں رکھتے ہوئے کہا، ویسے تو اب سب کو یقین ہوتا جا رہا ہے کہ پنڈ میں جو سکھ کی ہوا چلی ہے اس میں یاسر بھائی کا ہاتھ بھی ہے، بڑا جیدار بندہ ہے، لوگ پہلے ہی کہتے تھے کہ وہ کہیں گیا نہیں، پنڈ کے آلے دوالے ہی ہے اور یہاں کی اونچ نیچ پر پوری نظر رکھے ہوئے ہے۔ حق نواز نے کہا، ہاں پڑھا لکھا منڈا ہے۔ مولوی جی بیچارے تو یہی سمجھ رہے تھے کہ بچی پر سایہ وغیرہ ہے، یہ اسی نے مولوی جی کو شہر کا رستہ دکھایا تھا، اب تو یہ گل ثابت ہو گئی ہے نا۔ سولنگی نے کچی لسی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، کیا پتہ اب وہ کھل کر سامنے بھی آ جائے، عالمگیر تو اب اتنی جلدی باہر نہیں نکلے گا۔ اسی دوران میں دین محمد صاحب کے کھنکارنے کی آواز سنائی دی۔ ہم سب ذرا سنبھل کر بیٹھ گئے۔ دین محمد صاحب اندر داخل ہوئے۔
اور میری طرف دیکھ کر اشارے سے بولے کہ چلو۔ میں سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ انہوں نے اشاروں سے مجھے بتایا کہ گھر جانا ہے۔ اشاروں کے ساتھ ساتھ وہ وضاحت کے لیے بول بھی رہے تھے۔ کہنے لگے چھوٹو کا بخار نہیں اتر رہا، بے ہوشی میں بار بار تمہارا نام لے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ گونگے بھائی جان کو بلاؤ، تم دیکھ بھال کرتے رہے ہو نا اس کی۔ میں دین محمد کی ساری بات سن رہا تھا، لیکن ظاہر یہی کیا جیسے ان کے اشاروں سے بس تھوڑا بہت ہی سمجھ پا رہا ہوں۔ اسفند تقریباً 24 گھنٹے میرے پاس رہا تھا۔ وہ پہلے بھی مجھ سے انسیت محسوس کرتا تھا، میری تیمارداری نے اسے مجھ سے مزید مانوس کر دیا تھا۔ یہ میرے لیے خوش آئند بات تھی۔ میں دین محمد صاحب کے ساتھ گھر روانہ ہو گیا۔ وہ مجھے سیدھا اسی اندرونی کمرے میں لے گئے جہاں اسفند چارپائی پر نیم بے ہوش لیٹا تھا۔ اس کا پاؤں کافی سوجا ہوا تھا۔ پہلوان حشمت ابھی ابھی اس کی پٹی بدل کر گیا تھا۔ لالٹین کی روشنی میں جو کمزور عورت اس کے سرہانے بیٹھی تھی وہ اس کی والدہ تھی۔ میں آج انہیں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ عمر 45 سے اوپر ہی رہی ہوگی۔ چہرے پر بیماری کی نکاہت تھی، تاہم بیٹے کو تکلیف میں دیکھ کر وہ اپنی تکلیف بھول چکی تھیں۔ مجھے حیرانی ہوئی جب انہوں نے اٹھ کر مجھے گلے لگایا اور میرا ماتھا چوما۔ پھر فوراً ہی مجھے وجہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ میں نے ایک نہایت مشکل وقت میں ان کے بچے کی مدد کی تھی۔ وہ لرزتی آواز میں بولیں، ہم تمہارا احسان نہیں دے سکتے پتر، تم اسے کھوہ سے باہر نہ نکالتے تو پتہ نہیں کیا بیت جاتی اس پر۔ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر عاجزی کا اظہار کیا اور جیسے خاموشی کی زبان میں بتایا کہ یہ تو میرا فرض تھا۔ انہوں نے پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولیں، گولیاں چل رہی تھیں پتر، تو نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی۔ کسی بڑی چنگی ماں کا لال ہے تو، اللہ تجھے حیاتی دے۔ انہوں نے چادر سے اپنے آنسو پونچھے اور اپنے الفاظ کو اشاروں کی زبان سے واضح کرتے ہوئے بولیں، یہ دوپہر سے بار بار تیرا نام لے رہا ہے، اس کے پاس بیٹھ، اس کو دوا وغیرہ کھلا، یہ تجھے دیکھے گا تو اسے بڑا آسرا ملے گا۔ میں نے نیاز مندی سے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ مجھے دعائیں دینے لگیں۔ مجھے کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا تھا کہ میں اتنے اچھے اور مہربان لوگوں کو دھوکے میں رکھ رہا ہوں اور خود کو ان کے سامنے بے زبان ظاہر کر رہا ہوں، لیکن اب یہ ایک مجبوری بن گئی تھی۔ دفعتاً آہٹ ہوئی۔ دروازے پر تاجور کی صورت میں چاند چمکا۔ اس کے پہلو میں کاکا کھڑا تھا۔ جس طرح چھوٹو کا اصل نام اسفند تھا، اسی طرح کاکے کا اصل نام راہیل تھا۔ تاجور نے ممنونیت بری آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ میرے اظہار محبت کے بعد یہ پہلی بار تھی کہ وہ مجھے دکھائی دی تھی اور اچھے انداز میں دکھائی دی تھی۔ اس کا یہ انداز دل کی گہرائیوں میں دور تک اتر گیا، مگر ابھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس نے میری گستاخی پر مجھے معاف کیا ہے یا نہیں۔ وہ اندر آ گئی اور موڑے پر بیٹھ گئی۔ پورا کمرہ جیسے اس کی خوشبو اور روشنی سے بھر گیا۔ یہ پیرس کے کسی مہنگے پرفیوم کی خوشبو نہیں تھی، نہ ہی یہ روشنی مصنوعی لائٹس کی تھی۔ یہ خوشبو اور روشنی اس کی ذات کی سادگی اور پاکیزگی سے ابھرتی تھی۔ ماں نے تاجور کے سامنے ایک بار پھر میرے کندھے پر ہاتھ پھیرا اور تاجور سے مخاطب ہو کر بولیں، ہمارے لیے تو یہ رحمت کا فرشتہ ہی ثابت ہوا ہے۔ پہلے سیالکوٹی والے واقعے میں اس نے تجھے بچایا اور ان خبیثوں سے لڑ جھگڑ کر تجھے نکال لے گیا۔ اب اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسفند کو بچایا۔ تاجور نے اقرار میں سر ہلایا اور ایک بار نرم نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں لا تعلق سا بیٹھا تھا، جیسے کچھ بھی سن نہیں پا رہا ہوں۔ انہوں نے غور سے میری طرف دیکھا اور بولیں، دیکھو کتنا سادہ اور معصوم سا ہے، لیکن دلیر بھی ہے۔ سادہ اور معصوم کے الفاظ میرے کانوں میں گونج کر رہ گئے۔ اس بیچاری کو کیا پتا تھا کہ یہ سادہ اور معصوم ڈنمارک اور انگلینڈ جیسے ملکوں میں کیا گل کھلاتا رہا ہے، کیسے کیسے ماحول کا حصہ رہا ہے، اور اب بھی اگر وہ یہاں آیا ہے تو اس کی بیٹی کی خاطر، اس کے عشق میں ڈوب کر، اور اس کے ارادے بہت آگے کے ہیں۔ انہوں نے اشارے کنائیوں میں مجھے سے پوچھا کہ میں کہاں کا رہنے والا ہوں اور میرے ماں باپ کہاں ہیں۔ میں نے مبہم سے اشارے دیے اور بے بسی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ذرا تعصب سے بولیں،
کتنا جوان ہے، کتنا سونا بھی ہے، پر اللہ نے زبان نہیں دی۔ تاجور نے معنی خیز انداز میں کہا، ہر کام میں اللہ نے کوئی بہتری رکھی ہوتی ہے امی، ہو سکتا ہے کہ زبان ہوتی تو اس کا استعمال کیسے کیسے ہوتا۔ تاجور کی والدہ نے اپنی ناک کو انگلی سے چھو کر مجھ سے پوچھا کہ میری شادی ہوئی ہے یا نہیں۔ میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ تاجور ذرا شوخی سے بولی، امی میرا خیال ہے آپ لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دیں، یہ بھی نیکی کا کام ہوگا۔ کاکا چمک کر بولا، امی بابے نتھے کی دونوں بیٹیاں گونگی ہیں، چھوٹی تو شکل کی بھی چنگی ہے۔ والدہ نے ہاتھ ہلا کر کہا، چل وے، اتنا سونا گبرو ہے، اس کے لیے وہی رہ گئی ہے، یہ دل کا نیک ہے، اللہ اس کے لیے بھی چنگا کرے گا۔ میں نے تاجور کی طرف دیکھا، اتفاقاً تب وہ بھی میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے گڑبڑا کر نظریں جھکا لیں۔ میرے سینے میں میٹھا میٹھا درد ہلکورے لینے لگا۔ اسی دوران میں اسفند کسمسایا اور زور سے کراہ کر پکارنے لگا، ہائے امی، ہائے باجی، ہائے باجی۔ تاجور تڑپ کر اس کے سرہانے پہنچی اور اس کے منہ پر ہاتھ پھیر کر اسے پچکارنے لگی، میں یہاں ہوں اسفند، اور یہ دیکھ تیرے گونگے بھائی جان بھی آئے ہیں۔ اسفند عرف چھوٹو نے پلکیں اٹھائیں، اس کی آنکھیں بخار کی حدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر طمانینت ابھری۔ تاجور نے مجھے اشارے سے کہا کہ میں اس کے سرہانے بیٹھ جاؤں۔ میں نے بیٹھ کر اس کا سر گود میں رکھ لیا اور اس کا ماتھا دبانے لگا۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ اسی دوران میں دین محمد صاحب کھنکارتے ہوئے اندر آ گئے۔ کہاں گئے تھے؟ تاجور کی والدہ نے پوچھا۔ ذرا باہر کی خبر لینے گیا تھا، دین محمد نے کہا، پھر ذرا توقف سے بولے، پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ تاجور اور اس کی والدہ سوالیہ نظروں سے دین محمد کی طرف دیکھنے لگیں۔ میں نے اپنا چہرہ سپاٹ رکھا اور جوں کا توں بیٹھا رہا۔ ظاہر ہے میں تو گونگا بہرا تھا۔ دین محمد نے کہا، پیر ولایت بڑا خچرا نکلا ہے، بالکل گرگٹ کی طرح رنگ بدلا ہے اس نے۔ کہتا ہے کہ عالمگیر سے میرا ملنا جلنا ضرور ہے، پر ان کی کسی کارستانی سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ پولیس والے ابھی شام سے پہلے اس کے پاس گئے تھے پوچھ گچھ کے لیے۔ اس نے ان کو بتایا ہے کہ وہ بھی سجاول سیالکوٹی کو اتنا ہی برا سمجھتا ہے جتنا پنڈ کے دوسرے لوگ۔ وہ دن رات سیالکوٹی کے لیے بد دعا کرتا ہے اور اپنے پنڈ کی خیر مانگتا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر عالمگیر اور ساکا وغیرہ قصوروار ہیں تو انہیں اس کی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ اب تو اس نے ساکے کے بیاہ کی گل نہیں کی ہوگی۔ تاجور کی والدہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، نہیں، اب کس منہ سے کرے گا؟ دین محمد نے جواب دیا، اور مولوی جی کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ؟ تاجور نے پوچھا۔ کہتا ہے کہ اس سے بھی میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ کہتا ہے کہ سانپوں کے زہر سے بنائی گئی زکام ریشے کی ایک دوائی اس کے پاس ضرور ہے۔ اگر عالمگیر نے یا کسی اور نے اس دوائی میں کچھ اور ملا کر کوئی نشہ وغیرہ بنا لیا ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کچھ دیر تک دین محمد اپنے اہل خانہ کے پاس بیٹھ کر گفتگو کرتے رہے۔ ان کی باتوں سے یہ پتہ بھی چلا کہ عالمگیر اور تحصیلدار ٹوانا کے درمیان جو سنگین جھگڑا شروع ہوا ہے وہ عارضی طور پر تھم تو گیا ہے، لیکن یہ دشمنی اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی۔ پولیس کی بھاری نفری گاؤں میں موجود ہے، اس لیے دونوں طرف کے لوگ کونے کھدروں میں دبکے ہوئے ہیں۔ اتنے میں کوئی دین محمد صاحب سے ملنے آ گیا۔ وہ باہر چلے گئے۔ تاجور کی والدہ نے میرے سامنے ہی تاجور سے بات کی کہ اب کیا کرنا ہے۔ وہ بولیں، کم از کم آج کی رات تو شاہ زیب کو یہیں رہنا پڑے گا، لیکن جو کچھ بھی ہے یہ غیر بندہ ہے، تھوڑی سی احتیاط کرنا پڑے گی۔ چلے دیکھ لیتے ہیں، تاجور نے کہا۔ اگر رات 11 بجے تک اسفند کی طبیعت اچھی ہو گئی تو پھر یہ واپس بھی جا سکتا ہے۔ نہیں، آج کی رات تو یہ یہیں رہ لے، لیکن ایسا کرتے ہیں کہ اسفند کی چارپائی بیٹھک میں بچھا دیتے ہیں، وہاں تخت پوش بھی پڑا ہے، اگر شاہ زیب نے کمر سیدھی کرنی ہوگی تو اس پر لیٹ جائے گا۔ 2-4 منٹ ماں بیٹی میں مشورہ ہوا، پھر ہم نے مل کر اسفند والی چارپائی اٹھائی اور گھر کی کشادہ بیٹھک میں لے آئے۔ معزز سامعین،
اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔